نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز، تشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، جو حدیث مبارکہ پچھلی گفتگو کے اندر تلاوت کی تھی، آج بھی اسی کی تشریح مقصود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے کچھ حقوق بیان فرمائے، جن میں سے 7 حقوق ہماری اس تلاوت کی گئی حدیث مبارکہ کے اندر نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، بعیادت المریض، مریض کی تیمارداری کرنے کا، بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں حکم فرمایا۔ اس کی مختصر سی تفصیل پچھلی گفتگو میں عرض کی تھی۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واتباع الجنائز، کہ جنازوں کے پیچھے چلنے کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا۔ آج کی گفتگو میں اور درس میں اسی کی تھوڑی سی تفصیل مقصود ہے۔ جنازوں کے پیچھے چلنا یہ بڑی فضیلت والا کام ہے اور مرنے والے کا حق بھی ہے۔ البتہ یہ حق صرف مردوں پر ہے، عورتوں پر یہ حق نہیں ہے۔ جنازوں کے پیچھے جانا یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، البتہ خواتین تعزیت کے لیے جا سکتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ خواتین کو تعزیت کرنے کے اندر بھی وہی اجر و ثواب ملے گا جو کہ مردوں کو جنازوں کے پیچھے چلنے سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے پیچھے چلنے کی بڑی ہی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بخاری شریف کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قیراتان، کہ جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے کے اندر شریک ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 1 قیرات ثواب کا عطا فرماتے ہیں، اور جو جنازے میں بھی شریک ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کی تدفین کے اندر بھی شریک ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو 2 قیرات ثواب کی عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھ لیا ومل قیراتان، کہ یا رسول اللہ یہ 2 قیرات کتنے ہوں گے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، کہ 2 بڑے پہاڑوں کے بقدر جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت کہ ویسے تو جو ہے یہ قیرات، یہ عربوں کے ہاں ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے سے وہ ناپ تول کیا کرتے تھے، اور وہ ایک چھوٹا سا پیمانہ ہوا کرتا تھا، کوئی بہت بڑا پیمانہ نہیں تھا۔ لیکن حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو جنت میں اور آخرت میں قیرات ہوگا
وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ تو گویا کہ اب حدیث مبارکہ سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ جنازے میں بھی شرکت کرتا ہے اور جنازے کے ساتھ ساتھ مسلمان کی تدفین کے اندر بھی شرکت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو 2 احد پہاڑوں سے بھی جو ہے وہ زیادہ ثواب عطا فرمایا کرتے ہیں۔ بہرحال جنازہ پڑھنے کی اور دفن ہونے تک شریک رہنے کا حضور علیہ السلام نے بڑا ہی عظیم ثواب بیان فرمایا ہے۔ جنازوں کے پیچھے چلنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم سب کرتے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کبھی جنازے کے پیچھے نہیں گیا ہوگا، تو ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن صحیح طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ جنازے کے پیچھے چلنے کا عمل بھی ایک رسمی خانہ پوری ہو کر رہ جاتا ہے۔ مثلا بعض اوقات جنازے میں شرکت کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ اگر ہم جنازے کے اندر شریک نہ ہوئے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ نیت اور یہ مقصد بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جنازے میں شرکت کے وقت اپنی نیت درست کر لینی چاہیے۔ اور نیت پھر کیا کرنی چاہیے؟ نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں اس مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے جنازے میں شرکت کر رہا ہوں، اور جنازے کے پیچھے چلنا چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا حکم ہے، اس لیے میں آپ کی اتباع کے اندر جنازے میں شریک ہو رہا ہوں۔ جب ہم اس نیت سے جنازے میں شرکت کریں گے تو اللہ رب العالمین اس عمل کو بڑے ہی اجر و ثواب کا باعث بنا دیں گے۔ دوسری بات یہاں یہ گزارش کرنی ہے کہ جنازے میں شرکت کا جو طریقہ ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ناواقفیت اور تھوڑی سی بے دھیانی کی وجہ سے ہم بہت سی سنتوں پر عمل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں اور اجر و ثواب جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ ذرا سا دھیان اور توجہ اگر کر لیا جائے تو ایک ہی عمل میں بہت سارے ثواب حاصل ہو جایا کرتے ہیں۔ مثلا ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک طریقہ چل پڑا ہے کہ جب جنازے کو کندھا دیا جاتا ہے تو ایک آدمی بلند آواز سے نعرہ لگاتا ہے کلمہ شہادت کا، اور جب وہ کلمہ شہادت کہتا ہے تو دوسرے لوگ اس کے جواب میں بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ عمل نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عمل کیا ہے، اور نہ ہی ہمارے بزرگان دین سے یہ عمل منقول ہے، بلکہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ذکر بلند آواز سے کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس لیے جب جنازے کے ساتھ ہم جائیں تو جنازے کا ادب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلیں۔ البتہ کوئی اگر ضروری بات کرنی ہو تو بندہ بات بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، البتہ ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے دائیں ہاتھ کی طرف والا جو پایا ہے اس کو اپنے داہنے کندھے کے اوپر رکھ دیا جائے، اور یہ اپنے دائیں ہاتھ اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلا جائے۔ یہ افضل ہے بشرطے کہ 10 قدم چلنے کی طاقت موجود ہو، لہٰذا دوسرے لوگوں کو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی ایک نے جنازہ اپنے کندھے کے اوپر رکھا اور دوسرے شخص نے فوراً آگے بڑھ کر اس کو لے لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی آدمی کمزور ہے اور ضعیف ہے تو اس صورت میں پھر دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس آدمی سے جلدی لے لیں تاکہ اس کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ اسی طرح پھر میت کے دائیں پاؤں کی طرف کا جو پایا ہے اس کو اپنے دائیں کندھے پر اٹھانا چاہیے اور اٹھا کر 10 قدم چلنا چاہیے۔ پھر میت کے بائیں ہاتھ کی طرف والا جو پایا ہے اس کو اپنے بائیں کندھے پر اٹھا کر 10 قدم چلنا چاہیے۔ اس کے بعد میت کے بائیں پاؤں کی طرف جو پایا ہے اس کو اپنے بائیں کندھے پر اٹھا کر 10 قدم چلنا چاہیے۔ ہر شخص جنازے کے چاروں اطراف میں کندھا دے اور
40 قدم چلے، یہ طریقہ سنت سے زیادہ قریب ہے اور افضل ہے۔ اگرچہ اس کے خلاف کرنا ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف کرنے سے سنت کا جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آج کل جنازہ لے جاتے وقت بہت زیادہ دھکم پیل ہوتی ہے، کندھا دینے کی شوق میں دوسرے مسلمان بھائیوں کو دھکا دیا جا رہا ہوتا ہے، یہ ایذائے مسلم اور حرام کام کا جو ہے وہ ارتکاب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کندھا دینے کے ثواب کے اندر گناہ کمایا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اطمینان سے اور تسلی کے ساتھ کندھا دینا چاہیے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جنازے کا ایک ادب یہ بھی بیان فرمایا کہ جب جنازہ لے کر جائیں تو ذرا تیز قدم بڑھانے چاہیے، آہستہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر وہ جنتی ہے تو اس کو جنت میں پہنچانے میں کیوں دیر کر رہے ہیں، لہٰذا جلدی اس کو لے جائیں اور اس کو اس کے اچھے ٹھکانے کے اوپر پہنچا دینا چاہیے۔ اور اگر وہ دوزخی ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، تو دوزخ والے کو جلدی اس کے ٹھکانے پر پہنچا کر اپنے کندھے سے جو ہے وہ بوجھ کو ہلکا کر دینا چاہیے۔ البتہ اتنی تیزی بھی نہیں ہو کہ میت اس تیزی کی وجہ سے حرکت کرنے لگے اور ہرنے لگے، بلکہ متوسط انداز کے اندر، درمیانی چال کے اندر اس کو جلدی اپنے ٹھکانے تک پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح ایک ادب اور سنت یہ ہے کہ قبرستان کے اندر جب تک جنازہ اپنے کندھوں سے اتار نہ دیا جائے تب تک لوگ وہاں بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہی رہیں۔ جب جنازہ نیچے کندھے سے اتار دیا جائے اس وقت بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کمزور اور ضعیف ہے، وہ پہلے بیٹھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ پہلے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ لہٰذا ہر عمل جو ہے وہ اتباع سنت کی نیت سے اور اس کا اہتمام کر کے کرنا چاہیے، پھر اللہ رب العزت ہر ہمارے عمل کو جو ہے وہ قبول فرمائیں گے اور ہر عمل پر ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمارا ہر عمل جب حضور کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا تو پھر یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔